رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار طرح کے بوڑھے اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ مرتے وقت ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداس چہرہ، سفید داڑھی، ہاتھ میں لاٹھی، کھال میں سلور، چال میں سستی، بات میں لرزہ، یہ معاشرے کا وہ کمزور طبقہ ہے جسے ہم بوڑھا کہتے ہیں۔ انسانی زندگی کئی مراحل سے گزرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچتی ہے۔ بڑھاپا گویا اختتام زندگی کا پروانہ ہے۔ اختتامی مراحل ہنسی خوشی پورے ہوں تو اس سے دلی تسلی بھی ہوتی ہے، رہن سہن میں دشواری بھی نہیں۔ لیکن آج جو صورتحال سن رسیدہ افراد کے ساتھ روا رکھی گئی ہے، اس سے عمر رسیدہ افراد کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ والد نے بچے کی پرورش اس امید پر کی تھی کہ وہ بڑھاپے میں سہارا بنے گا، بجائے اس کے کہ یہ لڑکا بوڑھے باپ کو سہارا دیتا، کمر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ ایک جانب معاشرے کی یہ صورتحال ہے، دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے عمر رسیدہ افراد کی قدردانی کی تعلیم دی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے قدردانی کا ثبوت بھی مہیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن رسیدہ افراد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے ہوں، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ان احادیث سے سن رسیدہ افراد کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اول ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رسیدہ کو حامل قرآن و عادل بادشاہ پر بھی مقدم کیا ہے۔ حالانکہ ان دونوں کی اہمیت و عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کی حمایت فرمائی۔ دوسری حدیث میں بڑھاپے کے اثرات کا اخروی فائدہ بیان کیا کہ جس پر بڑھاپا اسلام کی حالت میں آیا ہو تو اس کے لیے اللہ اس بڑھاپے کی قدردانی کرتے ہوئے روز محشر نور مقدم فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کا اکرام و احترام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ بڑوں کے اکرام و احترام کی ایک شکل سلام بھی ہے۔ بڑوں کی عمر، ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کیا کریں، تاکہ یہ سلام چھوٹوں کی جانب سے بڑوں کے اکرام کا جذبہ بھی ظاہر کرے اور بڑوں کے لیے بھی دل بستگی کا سامان ہو۔ کئی مقامات پر بڑوں کو بچوں سے اسی بات کی شکایت ہوتی ہے کہ بچے انہیں سلام نہیں کرتے۔ فطری طور پر بڑے عزت کے طالب ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے اس تقاضے کا لحاظ کرتے ہوئے سلام کے ذریعے ان کے جی کو خوش کریں۔ مجالس میں کوئی مشروب آئے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا لحاظ کیا، اس کو اولاً بڑے نوش فرمائیں، بڑوں سے آغاز ہو۔ فرمایا بڑوں سے آغاز کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسواک کرتے ہوئے دو میں سے بڑے کو پہلے مسواک عنایت فرمائی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، کا برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ کون ہے جو برکت کا متلاشی نہ ہو؟ کون ہے جو برکت کا طلبگار نہ ہو؟ آج تو کئی ایک بے برکتی کے شاکی ہیں۔ ایسے میں برکت کے حصول کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ بوڑھوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کے اخراجات کی کفالت کی جائے، اس سے آمدنی میں برکت ہوگی۔ نیز ایک موقع پر فرمایا، بات چیت میں بھی بڑوں کو موقع دیا، کبر الکبر۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے یحییٰ نے فرمایا، بات چیت کا آغاز بڑے لوگوں سے ہو۔ ایک موقع پر بوڑھوں کے اکرام کے فضائل و فوائد ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نوجوان نے کسی بوڑھے کا اکرام اس کی عمر کی بنیاد پر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاپے میں اکرام کرنے والا شخص مقرر فرمائیں گے۔
کون ہے جو اپنے بڑھاپے کو ہنسی خوشی پورا نہیں کرنا چاہتا؟ کون ہے جو بڑھاپے میں خدمت گزاروں سے کتراتا ہے؟ کون ہے جو بڑھاپے میں آرام و سکون نہیں چاہتا؟ ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان نسخہ عنایت فرمایا کہ اپنے بوڑھوں کا اکرام کرو، تمہیں بڑھاپے میں خدمتگار مل جائیں گے۔ الغرض مختلف مواقع پر مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کی اہمیت و عظمت کو واضح کیا اور امت کو ان پر توجہ کی تعلیم دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق ہیں کہ امت کے ہر کمزور طبقہ پر بذات خود بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا، اوروں کو بھی رحم و کرم سے پیش آنے کی تلقین کی۔ ایک سن رسیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، آنے والے کے لیے لوگوں نے مجلس میں گنجائش نہ پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھ کر صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ایک مسلمان میں جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام بھی ہے۔ اگر کوئی اس وصف سے متصف نہیں تو گویا وہ ایک اہم مسلمانی صفت سے محروم ہے۔ اگر کوئی اس اہم اسلامی صفت کا خواستگار ہے تو اسے بڑوں کے اکرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے، انہی میں ایک اہم واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بوڑھے والد کا بھی پیش آیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ان کو گھر ہی میں کیوں نہ چھوڑا، میں خود ان کے گھر پہنچ جاتا۔ واضح رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بوڑھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رحیمانہ اور کریمانہ سلوک ہے۔ حالانکہ دیگر فاتحین کا طرز عمل تو وہ ہے جسے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ جب فاتحین کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو برباد کر دیتے ہیں، اہل عزت کو ذلیل کرتے ہیں، یہی ان کا درہ امتیاز ہے۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدردانی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم کرتے ہوئے یہ تصور نہ کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصے تک کفر کی حالت میں رہے، اب کفر مغلوب ہوا تو وہ مسلمان ہو رہی ہیں۔ بعض دفعہ انسان سابقہ اختلاف کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے، حالانکہ اس میں ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے کہ سن رسیدہ کی بہر صورت تعظیم کی جائے۔ نماز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حریص، اس حرص و طمع کے باوجود بھی بوڑھوں کی رعایت میں نماز میں تخفیف فرما دی۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میں ظہر کی نماز میں فلاں شخص کی طویل قرت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس غضبناک کیفیت میں دیکھا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، نمازیوں میں نماز سے نفرت مت پیدا کرو، لہٰذا جو بھی شخص امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھایا کرے، کیونکہ اس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل قرت کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ ہوتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا۔ غور و خوض کا مقام ہے کہ سن رسیدہ اور کمزور افراد کی رعایت کا سلسلہ نماز جیسے اہم فریضہ میں بھی جاری ہے۔ بڑھیا کا مشہور واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کا سامان اٹھا کر شہر مکہ کے باہر پہنچا دیا تھا، حالانکہ وہ بڑھیا جو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی میں مصروف تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے طفیل اس بڑھیا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دفعہ مجلس میں بائیں جانب اکابر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تشریف فرما تھے اور دائیں جانب تھا اور مجلس میں کوئی مشروع پیش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہا کہ چونکہ تم دائیں جانب ہو، اگر اجازت دو تو میں اس کا آغاز ایک بڑے صحابہ اکرام سے کروں۔
उस बच्चे ने अपनी किसी को तरजीह देने से इनकार कर दिया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरूब उसी के हाथ में थमा दिया। गौर तलब अमर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाईं जानिब बड़ों की मौजूदगी के बावजूद इस बात की कोशिश की कि मशरूब का आगाज बड़ों ही से हो, इसलिए बच्चे से इजाजत भी मांगी, लेकिन बच्चे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नोश करदा बरकत की वजह से अपने आप पर किसी को तरजीह न दी। इससे भी बड़ों के साथ इकराम का दर्स मिलता है कि बहर सूरत उनके इकराम की कोशिश की जाए, उनकी तौहीन से बेजारगी का इजहार हो। इन अकवालो अहवाल का सरसरी जायजा लेने से ये बात बखूबी वाज़ेह हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों का हर मौके पर लिहाज फरमाया। किसी भी बूढ़े का इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की बुनियाद पर किया। रिश्तेदारी और ताल्लुक से बालातर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सन रसीदा के इकराम को तरजीह दी। आज जरूरत इस बात की है कि इंसानियत के सितम रसीदा तिबके के साथ एहतराम और इकराम का मामला किया जाए। उनके हकूक जान कर पूरे करने की कोशिश करें। किसी चीज के जरिए बुढ़ापे में उन्हें तकलीफ न दें। उनकी ज़रूरियात पूरी करके उन पर एहसान करते हुए उनकी दुआओं में शामिल हों। बाज़ दफ़ा बूढ़ों से होने वाली ख़ताओं से नज़रअंदाज करें। नाज़रीन, इस्लाम में मौत के वक्त कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह के जारी होने को बेहतरीन अंजाम की अलामत समझा जाता है। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और इस्लामी कुतब में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं और फरमाया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 तरह के बूढ़ों के बारे में फरमाया है कि उनकी जिंदगी से अल्लाह राजी हुआ और उनको मरते वक्त कलमा तय्यबा नसीब हो जाता है। इन खुश नसीब बूढ़ों में सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में ईमान पर इस्तकामत रखते हैं। ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी जिंदगी में ईमान पर इस्तकामत रखते हैं और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत रखते हैं, उनकी जबान पर कलमा तय्यबा जारी होने की कभी उम्मीद की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए दुनिया से रुखसत हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। ईमान की इस्तकामत और अल्लाह के जिक्र पर मौत के वक्त अज्र की खुशखबरी देती है। बूढ़े अफराद जो तवील उम्र गुजारने के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहते हैं, उनके लिए ये सादत मुमकिन है। नंबर 2, वालिदैन की खिदमत करने वाले बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने वाले अफराद के बारे में अहदीस में बहुत फजीलत बयान की गई है और ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी औलाद को नेकी और खैर की तरफ रहनुमाई करते रहे हों, उनकी जबान पर भी कलमा जारी होने की कवी उम्मीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने अपने वालिदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका। यह हदीस उन अफराद की फजीलत को बयान करती है जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और उनकी दुआओं का वसीला बनते हैं। ऐसे वालिदैन के लिए नेक अंजाम की उम्मीद की जा सकती है। नंबर 3, नमाज के पाबंद बूढ़े। बूढ़े अफराद जो अपनी पूरी जिंदगी नमाज के पाबंद रहे हों, उनके लिए मौत के वक्त कलमा तय्यबा के जारी होने की खुशखबरी दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जो इसको कायम रखेगा वो दीन को कायम रखेगा। नमाज की पाबंदी करने वाले बूढ़े अफराद के दिल अल्लाह की याद से मामूर होते हैं और मौत के वक्त अल्लाह का जिक्र उनकी जबान पर जारी रहता है। नंबर 4, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखने वाले ऐसे बूढ़े अफराद जिन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरों के हकूक अदा किए हों, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हुकूकुल इबाद का ख्याल रखने वाले बूढ़े अफराद को अल्लाह की रहमत नसीब होती है और उनकी मौत पर कलमा तय्यबा जारी होना इस रहमत की अलामत है। नंबर 5, कुरान के हाफिज और कारी। बूढ़े अफराद जो कुरान के हाफिज या उसके कारी हैं और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान अपने कारी के लिए शफाअत करेगा। कुरान के साथ ताल्लुक रखने वाले बूढ़े अफराद की जबान पर अक्सर कुरान के अल्फाज और कलमा जारी रहता है, जो उनकी मौत के वक्त भी जारी हो सकता है। जबान को जिक्र इलाही से तर रखने वाले ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी जबान को हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रखते हैं, उनके लिए मौत के वक्त भी यही जिक्र जारी रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करते रहो,
یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر 7، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے۔ بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں۔ سورہ ملک۔ یہ کیفیت ان کے نیک انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 8، حج اور عمرہ کرنے والے۔ بوڑھے افراد جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہو اور اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہو، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور یعنی مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ نمبر 9، نیک اولاد چھوڑنے والے۔ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی ہو، ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ کی ایک عظیم نعمت اور بندے کے نیک اعمال کا ثمر ہے۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے بوڑھے افراد کو اس سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔